اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ قرآن مجید میں عظمت آدم کا جو بیان ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان بخشی ہے اور اس کائنات نے اس کو جو مقام عطا کیا، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو الہامی کتاب میں جس شکل میں بھی وہ پڑھ لیں، دانشوروں کا پڑھ لیں، انسان کی تحقیر اور بے قدری کی ہے کہ یہ بہت گندا ہے، برا ہے، فضول ہے، اس سے زیادہ بری شے کوئی نہیں، اس کو چاہیے کہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو فنا کر دے، یہی در سارے دیں گے۔ مگر قرآن مجید میں جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس مرتبے پر اللہ نے اس کو فائز کیا، جو شان انسان کو اللہ نے دی ہے نا، یہ خیال کرے نہ کرے اپنا وہ مرتبہ جو ہے اس کا لحاظ رکھے نہ رکھے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، مگر مرتبہ بہت اونچا دیا۔ اور اسی لیے بالکل نیک لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہیج کر رمنا شنیدی آسمان، یہ آسمان اتنا بلند و بالا ہے اور انسان اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں، کوئی اس کی وسعت کا پتہ نہیں کہ آسمان کتنا، مگر آسمان نے یہ آواز سنی ہے خدا کی طرف سے کہ آسمان ہم نے تجھ کو عزت دی ہے۔ کرمنا بنی آدم جو آتا سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی شان، کہتے ہیں ہیج کرمنا شنیدی آسمان، اس آسمان نے یہ آواز سنی ہے، اتنی بڑی مخلوق، اس کو نہیں یہ شرم ملا کہ شنیدی آدمی پرغمہ، جو اس غموں سے بھرے ہوئے انسان نے سنا ہے نا، دکھوں سے بھرا ہوا، اور واقعی اس دکھوں سے بھرے ہونے کی وجہ سے شان ملی ہے۔ یہی بات مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حافظ شیرازی جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کہا امانت اٹھاؤ، آسمان بار امانت نہ توانست کشی، آسمان بھی نہیں اٹھا سکا، کام کیا، قرائے فال بنا میں منے دیوانہ زان، تو ٹاس پھر میرے دیوانے کے نام نکلا۔ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں حافظ صاحب نے جو دیوانہ کہا نا، اس میں ہی سارا نقطہ چھپا ہوا کہ وہ دیوانے نہیں تھے، ہوشیار سے بچ گئے، یہ دیوانہ تھا، عاشق تھا، مجنوں، اس نے کہا اللہ نہیں کوئی اٹھاتا، یہ غموں کا بوجھ میرے اوپر لاد دی، غم۔ اور بالکل اللہ کے بندوں نے یہ باتیں جو کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کیا ہر شے کو، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، ہر شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، کسی کو کچھ دیا کہ پہاڑوں کو سر بلبل کو دیا نالا اور پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ انسان نے غم اٹھایا، کوئی مخلوق غم نہیں، غموں سے بھرا ہوا، پریشانیاں پریشانیاں، کبھی اولاد مر گئی، کبھی مال کا گھاٹا آ گیا، کبھی خود دکھوں میں پھنسا ہوا، غم اٹھایا اس نے۔ اللہ نے اس پر کو خوش ہو کے پھر وہ خطاب دیے۔ یہاں ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئے ہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، اکٹھے تھے بہار میں، انہوں نے میں نے مکتوبات میں یہ فرمایا، اور سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھو شیخ کہاں تک پہنچا کہ قرآن کنگال جائیں، حدیث کنگال جائیں، کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں جبریل سے محبت کرتا ہوں، اور عزتیں بہت دیں، محبت، یہ محبت کرنے کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، جب آئے گا انسان کے لیے آئے گا کہ میں انسانوں سے متقیوں سے سارے محبت کر، محبت کا اسی کو مرتبہ ملا
کیونکہ بیچارہ بہت بڑے امتحان میں مبتلا، چھوٹا امتحان نہیں جس میں اندر سے بھی نفس زور کرتا ہے، باہر سے معاشرے کا دباؤ ہے، ساری مجبوریاں، پھر گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان مجبوریوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ توبہ اور استغفار، معافی مانگتا جا، گرتا جا، اٹھتا جا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ گرنا تو ہے ہی، تو نہیں بچ سکتا، مگر یہ نہ ہو کہ گر کر وہیں ڈیرا لگا لے، اٹھ دامن دار اور پھر چل پڑ۔ اور اللہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یحب التواب، کہ جب یہ توبہ کرتا میں بہت پسند کرتا ہوں، بیچارہ گر گیا تھا اٹھ کھڑا ہو، استغفر اللہ رتوب پر جو خوش ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیسے یہ بات کی، ان حدیثوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا تو حضور نے فرمایا جیسے کوئی مسافر ہو، اس کا سارا زادیرہ کھانا پانی کسی سواری پر ہو، ہاں وہ کسی درخت کے نیچے سو جائے، سواری پاس کھڑی تھی، جب اٹھا سواری کوئی نہیں، گم، اب بیابان ہے، وہاں نہ کھانا ہے نہ پانی نہ کوئی نہیں، اس نے سمجھ لیا کہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ گناہ گار انسان کی مثال۔ مگر ذرا اس نے دھیان کیا تو اونٹ کھڑا تھا پاس ہی، سامان اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی میں بے قابو ہو کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، ایسا نکل گیا اس کے بعد اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حضور نے کہا ہوش ہی نہیں رہا، اتنی خوشی۔ تو فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا جس کا گم شدہ اونٹ مل گیا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا۔ یہ مرتبہ کسی کتاب میں نہیں بیان ہوا، اللہ کی قسم کوئی کتاب نہیں انسان کی یہ شان بیان کرتی جو قرآن بیان کرتی۔ تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اقبال کہتا ہے یہ سب فرشتے جنات اور مخلوق تیرے سپاہی ہیں، تو ہے مرد میدان سپہ سالار، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہ، مگر تیری مٹ مارے گی، تو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری بڑی شان ہے، لاج رکھو اپنی، میں نے خلیفہ بنایا تھا اس کی کوئی قدر کرو، نہ خود بدنام ہو نہ مجھے کرو، ہاں وہ نہ ہو جو اقبال کہتے ہیں، انہوں نے مرندانہ کہا نا، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار ہے، کر تو ایسے ہی رہنا کہ خود بھی شرمندہ ہوں گے۔ وہاں اگر ابلیس نے کہا کہ یہی تھا جس کو تو نے خلیفہ بنایا تھا، کیا لے کر آیا یہ، تو اللہ یاد دلاتا ہے کہ نہیں، خیال کرو کیا بنایا میں نے تم۔ اور یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں کسی مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اعلان نہیں کیا، فرشتے بنے زمین و آسمان بنے، کہیں آتا کہ پہلے لوگوں کے سامنے کہا کہ آج آ رہا کوئی نیا، نہیں، مہمان خصوصی آ رہا تھا، میر مجلس آ رہا تھا، محفل سج گئی، آسمان کھڑا ہو گیا، زمین دریا پہاڑ بہ رہے تھے، سورج چاند آ رہے تھے، جانور گھوم رہے تھے، فصلیں اگ رہی تھی، ایک کا انتظار تھا، جیسے ساری رونق مگر آنے والا مہمان خصوصی، اللہ نے اس کا اعلان کیا قرآن پاک میں پہلے ہی فرشتوں سے، مخلوق بھی جو مقرب ترین ہے، پاکیزہ، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے کہا کہ سن لو بہت کچھ میں نے بنایا، میری تخلیق کا ایک نیا ایڈیشن آ رہا، شاہکار، میں ایک نئی چیز بنانے لگا ہوں کہ زمین کی خلافت دوں گا اس کو، خلیفہ میرا نائب ہوگا۔ جنات بھی رہے ہیں، حساب کتاب ان کا بھی اثر ہے، مگر خلافت نہیں کسی کو ملی کہ زمین اس کی تحویل میں دے دی گئی کہ اس کو بناؤ سنوارو بگاڑو، بے شک شہر آباد کرو، بے شک ڈاکے مارو، بند تعمیر کرو، باغ لگاؤ، نہیں کسی مخلوق نے نہیں کی۔ رہتے ہوں گے اچھائیاں کی ہوں گی برائی، زمین کی آبادی جو ہے نا رونق، شہر آباد ہیں، سڑکیں بنی ہیں، باغات لگے ہیں، جس کو اقبال کہتے ہیں، انہوں نے محاورہ لکھا نا اللہ یہ خلافت یہ ہے کہ کچھ کام اصل نے کرنا تھا، کچھ نائب کے ذمہ کر دیا، تو کہتے ہیں کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، بہت اونچی بات خلافت کے، کہ اللہ بھی بے ذوق نہیں ہے، بہت اچھی چیزیں اس نے بنائی ہیں، مگر سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کر دیتا، خلیفہ پھر کیا کرتا؟ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، اس نے کام کچھ ادھورے چھوڑ دیے کہ میں نے بیج دے دیے، اب کھیتیاں اگانا تیرا کام ہے، بٹیں بناتا ہے، کھالے بناتا ہے، نہریں نکالتا ہے، رونق دے رہا، بیج ہیں ان کو پھولوں کی کیاریاں بوتا ہے، روشیں بناتا ہے، ہم کمپنی باغ میں جاتے خوش ہوتے ہیں، یار بڑی عمدہ کیاریاں مالی نے بنائی، تھوڑا کام اللہ نے کیا، باقی پھر اس کو آگے تم کرو۔ تو اللہ نے خلیفہ بنایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور دوسری جگہ بھی ہم جب پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہ سورہ ہجر ہے۔ فرشتوں سے کہا تیرے رب نے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو کھنکھناتی مٹی سے بنے گا، ٹھیکرا بن جائے گی، بجے گی، اور بناؤں گا بھی من حمأ مسنون، سیاہ رنگ کی مٹی بدبودار خمیر، اس سے بناؤں گا۔ مگر ہوگا کیا اگر کوئی یہ دیکھے گا مٹی سے بنا، خمیر سے بنا، دیکھتا رہے، یہ تو ظاہری بناوٹ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ابھی نہ نام سکھائے نہ کوئی مقابلہ ہو، کچھ نہیں، پیدائش سے پہلے جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ پیدائش سے ہی پہلے کہ سجدہ کرنا اس کو، ہاں؟ تو فرمایا کہ تیرے رب نے اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ اب اس پر بھی یہ پرویزی اور کئی دہریے کے اعتراض کرتے، کئی اچھے بھلے بھی کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ جیسے اور علامہ البانی جیسے، کہ نہیں اللہ کا خلیفہ تو نہیں ہو سکتا، خلیفہ تو اس کا ہوتا جو مر جائے یا کہیں چلا جائے، اللہ تو موجود ہے، ہاں؟ اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت؟ یہ غلطی لگی انہیں۔ نہیں، وہ خلیفہ جو ہے نا کہ کوئی غائب ہو جائے یا کوئی مر جائے یا ناکارہ ہو جائے، نہیں خود کام کر سکتا، وہ اور بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو امام راغب اصفہانی نے فرمائی، تشریف۔ یہاں مقصود یہ نہیں کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا یا میں کہاں چلا گیا ہوں، نہیں، عزت دینے کے لیے کہ میں نے اپنے ماتحت ایک کو نائب بنایا تاکہ لوگوں کو اس کی شان کا پتہ چلے۔ کام میں سارے خود کر سکتا ہوں، میں ہی موجود ہوں، مگر اس کا امتحان لینا ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ نہ غائب ہوا اصل، نہ موت ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی کمزوری لاحق ہوئی ہے، صرف امتحان کی خاطر اپنا نائب بنایا ہے کہ اس کی عزت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اب فرشتوں نے جب یہ سنا، یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں انہیں کیسے پتہ چلا خون خراب ہے؟ بھائی خلیفہ جو ہے یہ تو یہ اللہ تعالیٰ خلاصے کے طور بیان کرتا نا، ورنہ جب خلافت کا بیان ہوا تھا تو پورا لیکچر تھا نا کہ خلیفہ کیا ہوتا، زمین اس کے قبضہ میں ہوگی، اس کو اختیار ملیں گے، وہ چاہے گا تو اچھے کام کر سکے گا، چاہے گا تو برائیاں کر سکے گا، مختار ہوگا، اس کی آزمائش میں کروں گا۔ اس میں سارا خطرہ چھپا ہوا تھا کہ ایسی خود مختار مخلوق آ رہی ہے، فطرت پلا شفت کے از خاک جہاں مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا، کائنات کام کی کہ خلیفہ جو خود اپنے آپ کو بنائے گا، اپنے آپ کو چیک کرے گا، جب چی جائے گا اپنے آپ کو توڑ دے گا، جیسے چاہے بنائے سنوارے۔ اتنے اختیارات خلافت میں چھپے ہوئے تھے، جس کو سن کر انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ ایسی مخلوق ہم نے تو یہی دیکھا کہ سارے ہیں جس کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسا با اختیار کہ چاہے تو بغاوت کر دے اور چاہے فرما بردار ہے، اگر وہ خون ریزی کرنے لگا پھر کیا ہوگا؟ یہ خلافت کے لفظ میں سب چھپا ہوا، جس کے لیے کسی علم غیب کی ضرورت نہیں تھی، نہ جنوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت تھی۔ خلافت خود دعائی دے رہی تھی کہ وہ مختار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، حکم مانے گا، چاہے گا تو نافرمانی بھی کر سکے گا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا، اور یہ بھی ایڈمنسٹریشن جب بتایا کہ زمین کا انتظام کرے گا، اس سے پتہ نہیں چلتا، حاکم ہوگا، رعیت ہوگی، رعیت نافرمانیاں کریں گی، سزائیں دے گا، جیلوں میں بند کرے گا، پھانسیوں میں لٹکائے گا، اور خود بھی چاہے گا تو برائیاں کر سکے گا۔ خلافت میں یہ سارا کچھ آ گیا تھا۔ کہا اللہ تو ایسی مخلوق بنانے لگا جو زمین میں خرابیاں کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اب اس کو بھی کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمارے اندر کوالیفیکیشن، ہمیں خلیفہ بنا۔ بالکل جھوٹی بات، اللہ نے ان سے کوئی مشورہ نہیں مانگا تھا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑھ کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ ان بیچاروں کی کیا مجال تھی کہ وہ کہتے کہ ہمیں بنا؟ نہیں، یہ جو کہا انہوں نے، سوال جب کیا نا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی مخلوق بنانے کا کیا مقصد ہے جو چاہے گی تو فساد بھی کر سکے گی، تو ساتھ ہی ادب سے کہہ دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، یہ ہمیں اطمینان ہے، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ہمارا یہ سوال یہ نہ سمجھا جائے کہ اعتراض ہے یا گستاخی، ہماری کیا مجال ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو آپ نے کرنا ٹھیک کرنا، سب ہو، ہم آپ کو بے عیب مانتے ہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری بات کہتے ہیں، فرشتے اپنی کوالیفیکیشن دے رہے، کوالیفیکیشن نہیں معذرت کر رہے ہیں کہ ہماری اس بات کو بعد میں بھی کوئی آنے والا نادان یہ رنگ نہ دے دے کہ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیا۔ نہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تجھے بے عیب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو خوبیوں والا ہے، تیرے میں اندر کوئی غلطی نہیں، نہ تیرا کوئی کام غلط ہو سکتا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ بھی نہیں کہا وَنُقَدِّسُ کا، ہم تجھے پاک ٹھہراتے ہیں، یہ تو تکرار ہی ہو جاتی کہ نسبح بھی پاک مانتے ہیں، نہیں، نقدس لک، قرطبی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ تو پاک ہے، وہ تسبیح تھی
تیری حمد بھی وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھتے، تیرے لیے ہم اپنے یعنی عملاً بھی تیری اطاعت کرتے، عقیدہ